اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں ایک دو تین باتیں ان کی طرف توجہ آپ کی مبذول۔ اللہ نے واضح وحی بھیج کر ابراہیم علیہ السلام کو حکم نہیں دیا کہ بیٹے کو ذبح کریں، کہ اس کی خلاف ورزی پھر نہیں ہو سکتی تھی۔ منشا الہی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹوانا نہیں تھا، اس لیے جاگتا بھی وحی نہیں بھیجی، خواب میں ایک اشارہ کیا ہے، وہ بھی وحی ہے، لیکن وحی جلی اگر ہوتی تو پھر اس کے خلاف نہ ہو سکتا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو کٹ جاتی، کیونکہ ان کا باپ ایسے حوصلہ والا تھا، وہ کاٹ دیتا، اور وہ بیٹا بھی ایسے حوصلے والا تھا، وہ کٹ جاتا۔ لیکن پھر دنیا میں کوئی باپ اگر اس کا اسلام اور ایمان سے تعلق قائم رکھنا تھا تو پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا لازمی ہوتا، اور اللہ جانتے تھے کہ دنیا میں ایسے باپ آنے والے زمانے میں نہیں ہوں گے، اس لیے ہماری کمزوریوں پر رب العالمین نے پردہ ڈال کر بجائے کھلم کھلا وحی بھیجنے کے خواب کے اندر یہ اشارہ کر دیا۔ لیکن بیٹے سمجھتے تھے کہ میرے باپ نے جو مجھے خواب سنایا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا حکم ملا ہے اس کو پورا کریے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اور اس کی وہ بھی اسلام کے اندر اسی طرح حجت ہے جس طرح کھلم کھلا وحی آنا حجت ہے۔ اس کو دوسرے لفظ میں کہیں وحی مطلوب، یعنی وہ وحی جو تلاوت کی جاتی جیسے قرآن کریم ہے، اور وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں ہوتی، صرف نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، قرآن میں وہ حکم نہیں، نبی نے فرمایا اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، یا دوسرے لفظ میں آپ احادیث مبارکہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لیے امت کا فیصلہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں جو وحی ہے وہ حجت ہے، اس طرح حدیث مبارکہ جو صحیح سند سے ثابت ہیں وہ بھی حجت ہیں۔ اصل میں یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں ڈالنی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر کہ میں نے خواب دیکھا ہے، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، بلکہ یہ فرمایا نے خواب میں آپ کو ذبح ہوتا دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو جواب میں حضرت اسماعیل فرماتا افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے۔ گویا اسماعیل علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو نبی خواب بھی اگر جو دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ بیٹے کو ذبح کرنا یا دمبا ذبح کرنا یا گائے ذبح کرنا؟ انہوں نے تو بیٹا ذبح کیا، تو پھر ہمارے اس عمل کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ادھر دیکھتے ہیں تو وہاں بیٹے کو لٹا کر ذبح کر رہے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، ان دونوں مناسبت کیا ہے؟ اس بات کو غور سے سمجھیے میرے دوستو، اللہ کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ سمجھ لیں۔ اصل میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذبح کرنے کا جو عمل دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں، یا ان کو لٹا کر ان کے گلے پر چھری پھیری، منشا خداوندی یہ نہیں تھا کہ ان کی گردن کٹ جائے۔ خواب میں کیوں ایسا دکھایا گیا؟ خواب میں اس لیے دکھایا گیا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ ابراہیم وہ انسان ہے کہ جو اپنی محبوب سے محبوب تر چیز کو بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ انسان کی اپنی جان اس سے زیادہ پیاری کوئی چیز ہوتی ہے، وہ بھی انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا کر امتحان پاس کر لیا۔ اگلا امتحان اس
بڑھاپے کی عمر میں مانگے ہوئے بیٹے کے ذبح کرنے کا تھا، اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تو اصل میں یہ قصہ یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر اپنی محبت کو قربان کیا، رسول اللہ اپنی امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ کے سمجھانے کا منشا یہ ہے کہ تم بھی اگر قربانی کرتے وقت وہ تمہارا بیٹا ذبح نہیں ہو رہا، تمہاری اپنی جان ذبح نہیں ہو رہی، لیکن ہے تمہارا پسندیدہ، تمہارا اپنا محبوب مال، اس مال سے آپ نے جانور خریدا ہے، اس کو ذبح کرتے وقت بھی تمہارے اپنے اندر اتنا اخلاص پیدا کرو کہ آج تو ہم اس جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن وقت پڑنے پر ہم اپنی اولاد کو بھی اور اپنی جان کو بھی خدا کی راہ میں قربانی کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ قربانی کی اصل حقیقت ہے اپنی محبت کو قربان کرنا۔ جانور قربان کرنا یہ مقصود ہے ہی نہیں، وہ قرآن نے کہہ دیا ان کا گوشت بھی اللہ تک نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ قربانی والا عمل جو سال کے بعد دہرایا جاتا ہے، اصل میں ایک یاد دہانی ہے۔ سارے دوست توجہ کے ساتھ سنیں، یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ اے مسلمان، تیرے مسلمان ہونے کی حقیقت یہ ہے، اصلیت یہ ہے کہ تو ہر وقت تیار رہے، ہر سانس تیرے اندر تیاری رہنی چاہیے کہ میں نے جو کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول سے معاہدہ کیا ہے، میں وقت پڑنے پر اپنی جان کی یا اپنی اولاد کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ جانور ذبح کرانا یہ منشا نہیں، اس لیے اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ یہ یاد رکھنا گوشت کی اور خون کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے ہاں تقوی کی حقیقت ہے۔ کسی آدمی کے دل میں اگر تقوی الہی ہے، وہ چھوٹا سا جانور یا ایک حصہ ہی ڈال لیتا ہے کسی بڑے جانور کے اندر، چند ہزار روپے میں، وہ لاکھوں کا جانور نہیں خریدتا۔ اور اس آدمی کے مقابلے میں جس نے لاکھوں کا جانور خریدا ہے لیکن اس میں دکھلاوا اور ریاکاری ہے، اس کے مقابلے میں اس آدمی جس کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہیں لیکن قربانی کی شرائط کے ساتھ اس نے ایک حصہ خرید لیا ہے اور اس کے دل میں جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا، اس کا مقام زیادہ اونچا ہے اس آدمی کے جس نے لاکھوں کے جانور قربانی کر دی۔ اب صحابہ اکرام نے جب یہ پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کی حقیقت تو سمجھ میں آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھانے کا کیا مطلب تھا، کہ جو جذبہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری پھیرنے میں دل میں رکھا تھا، تم کوشش کرو اپنے اندر یہ وہ جذبہ لانے کی کہ وقت پڑنے پر ہم اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خدا کرے کہ مسلمان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ کہتے وقت میرے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ اٹھ رہا ہے، بیٹے کو ذبح کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے دوستو، بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو ذرا ذرا سے مفادات کو خدا اور اس کے رسول کے نام پر قربان نہیں کرتے، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرتے۔ بیٹے کی خواہش پر، بیٹی کی خواہش پر، بیوی کی خواہش پر، بھائیوں کی خواہش پر، دوستوں یاروں کی خواہش پر، اپنی پارٹی کی خواہش پر اللہ اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہے، آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ روزمرہ کی زندگی میں جن حالات سے سابقہ آپ کو پڑتا ہے اتنا شاید میرا مشاہدہ نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عمومی طور پر ہمارے مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہے کہ قدم قدم پہ ذرا ذرا اس کی حقیر مفادات کی خاطر اللہ اس کے رسول کو حکم قربان کر دیتے ہیں۔
ابلیس وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھیے ابھی تو نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے، ابھی حال میں ہمارا فلاں آدمی فوت ہوا ہے، اس سال ہم نے قربانی نہیں کرنی۔ گو اللہ سے احتجاج کرتے ہیں، یا اللہ تو نے ہمارا بندہ کیوں مارا ہے؟ کیا یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ شاید مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو اتنی بات کہہ سکتا ہوں جتنی مجھ تک پہنچی ہے، لیکن خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ ذرا ذرا سی معمولی خواہشات، اور خواہشات بھی منفی خواہشات، کوئی جائز خواہش بھی نہیں، منفی خواہشات، حقیر خواہشات کی خاطر ہم اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مال اللہ یا رسول اللہ، ان قربانی میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ سنیں غور سے، قال بکل اشارۃ حسنہ، تمہیں فائدہ یہ ہے کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی دیں گے۔ صحابہ نے حیران ہو کر فصوف یا رسول اللہ، بعض جانوروں کے جسم پر تو ان گنت بال ہوتے ہیں، مثلا دمبا ہے، اس کے جسم پر تو اتنے بال ہوتے ہیں کہ جو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں آدمی بیٹھ کر بھی گننا چاہیں تو بڑا ٹائم لگے گا۔ پوچھنے والے نے اپنے خیال سے مجھے پوچھا، اللہ کے نبی نے جواب قال بکل اشارۃ من الصوف حسنہ، اللہ کی قدرت کو اپنے پیمانوں سے نہ ناپو، وہ اجر دینے میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اگر قربانی کرنے والے نے دمبا ذبح کیا ہے اور اسی اخلاص کے ساتھ کیا جو مطلوب ہے پروردگار عالم کو، تو ہر قربانی کے دمبے کے ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کو نیکی دیں گے۔ تو یہ انہی دنوں میں مل سکتی، سارے سال میں ہم دمبا بھی ذبح کرتے ہیں، دوسری چیزیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ دوسری حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب للہ من احراق الدم، قربانی کی تاریخ یعنی 10 ذی الحج کو کوئی آدمی بڑے سے بڑا نیک عمل کر لے، بڑے سے بڑا نیک عمل کر لے، مثال کے طور پر اربوں روپے خدا کی مخلوق میں خرچ کر دیتا ہے، ضرورت مندوں پر جائز ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، کیا یہ عمل بڑا ہے یا اس روز قربانی والا عمل؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ام المومنین فرماتی ما عمل ابن آدم من عمل، آدم کی اولاد یوم النحر قربانی والے دن اتنا بڑا عمل نہیں کر سکتی، اتنا بڑا قبولیت عمل نہیں کر سکتی، من احراق کے دم، جتنا بڑا عمل اس خون کو بہانا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر کسی نے دمبا ذبح کر دیا، بکرا ذبح کر دیا، اور اس کے مقابلے میں دوسرے آدمی نے کھربوں روپے جو ہے خدا کی مخلوق میں جو ضرورت مند اور جائز تھے لٹا دیے، بظاہر تو وہ عمل بہت بڑا ہے، لیکن ان دونوں کا تقابل کیا جائے، وہ کام بڑا ہے، یہ کام بڑا ہے۔ نبی سے پوچھیں، نبی فرماتے ہیں بلا شبہ وہ کام بڑا ہے، لیکن اس کام کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ذرا ذرا سے بہانے سے قربانی چھوڑ دینا کہ ہمارے ہاں یہ ہو گیا اور ہمارے ہاں وہ ہو گیا، اور یہ نہیں کریں گے تو وہ نہیں کریں گے، یہ ابلیس کا وسوسہ ہے۔ ابلیس تو چاہتا ہے کہ یہ مسلمان کہلانے والا کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے، وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کے رسول سے دور ہو جائے، اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان اس وسوسے پر عمل کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور قربانی نام ہی ہے اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی ساری خواہشات کو قربان کرنا، خواہشات پر اللہ کے حکم کو قربان نہیں کرنا، بلکہ خواہشات کو قربان کرنا اللہ کے حکم پر۔ بس یہ فرق ہے ایک مومن کامل میں، مومن صادق میں
اور عام انسان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے، اور کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کے نبی نے قربانی نہ کی. یہ آپ حضرات تاریخ کی کتاب سیرت کتاب میں پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی مرتبہ چولہا نہیں جلتا تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پورا ہفتہ کبھی نہیں گزرا ایسا کہ آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو کہ پورے ہفتے میں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی چھوڑی ہو. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے جتنے واقف تھے اتنے اور کون واقف ہو سکتا ہے کہ قربانی سے بڑھ کر کون سا بڑا عمل ہو سکتا ہے. یہی سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے گئے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ امت کے بے شمار خوش نصیب انسان اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اخلاص والا معاملہ ان کا یہ اللہ کو پتہ ہے. دعا تو یہی کہ اللہ ہر مسلمان کو اخلاص نصیب فرمائے کہ کسی کی محنت ضائع نہ جائے. لیکن ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو سرے سے قربانی کے عمل کو ہی فضول سمجھتے ہیں. مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور قربانی کے عمل کو فضول سمجھتے ہیں. مسلمانوں کے جانور ویسے ضائع ہو جاتے ہیں. ان بدبختوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نیکی اس مسلمان کے حصے میں آ رہی ہے. شاید صحابہ کرام کے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی اور صحابہ کرام نے پوچھ لیا. تو اللہ کے نبی نے ایک تو یہ کہ ہماری اس قربانی کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کے ساتھ کر دی کہ تم بھی اگر اخلاص کے ساتھ قربانی کرو گے تو تمہیں بھی اللہ وہ اجر دیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے پر اللہ نے دیا تھا. اسی لیے تو حضور نے نسبت اس کی طرف کر دی. اب غور فرمائیں، سنت ابیکم ابراہیم، اگر مسلمان کے دل میں اخلاص اور اخلاص کے ساتھ وہ جانور ذبح کرتا ہے، پیش نظر ریاکاری دکھلاوا نہیں، گوشت مقصود نہیں، پیش نظر یہ کہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کو وہی اجر دیں جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے پہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس بات کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی طرف ہمارے اس عمل کو منسوب نہ کر دیتے. سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام نہ فرماتے. اس لیے میرے دوستو، میں یہ گزارش کروں گا، ہر آدمی اپنے حالات کو بہتر جانتا ہے. ہم اپنے زندگی کے دوسرے معاملات، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، دوسری تقریبات ہیں، اس کے لیے ہم یہ وسائل کہاں سے لاتے ہیں؟ بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے جو بے پناہ اخراجات ہوتے ہیں وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ اس کے لیے وہ ساری فضولیات بھی ہم کرتے ہیں جو جتنے منکرات ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی وہ اخراجات ہماری جیب سے نکلتے ہیں. تو صرف قربانی والا عمل جو ہے اس کے لیے اگر ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ چونکہ بیٹی کی شادی کرنی ہے اس وجہ سے سال قربانی نہیں کرنی، یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، یہ بہت بڑی کم نصیبی ہے، بہت بڑی کم نصیبی. اور یہ 3 دن کا یہ عمل ہے، پھر سارے سال لگا رہے جتنا بھی، اس اجر کو نہیں پا سکتا. اس کے لیے ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجئے کہ قربانی گھر پر نہیں، فرد پر ہے. شاید آپ نے وہ پمفلٹ پڑھا ہوگا جو پچھلے جمعے آپ کو ملا ہے. جتنے افراد بھی اہل خانہ کے صاحب نصاب ہوں گے ان سب کی طرف سے قربانی ہوگی. کیا گھر کے اندر جو لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں مسلمان، ان پر نماز فرض ہے کہ نہیں؟
روزہ فرض ہے کہ نہیں؟ اگر وہ صاحب نصاب ہیں فردن ان پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہ سارے احکام الہیہ ان کے ذمے لازم ہیں تو پھر قربانی کیوں واجب نہیں؟ بعض لوگ رسمی کارروائی کے لیے ایک قربانی کر دیتے ہیں، نیت کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس جانور کو ذبح کر کے اپنے فریزر بھر لیتے ہیں۔ ہم کسی کے نیت پر شبہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ سب کی نیتوں کو درست فرما دے۔ ایک آدمی عیالدار ہے، بہت سارے بچے ہیں اس کے، وہ سارا گوشت گھر میں رکھ کر نیت میں فطور نہ ہو، پہلی بات سن لیں، وہ کھا سکتا ہے، لیکن قربانی اس نے اللہ ہی کی رضا کے جذبے سے کی ہے، گوشت کی خاطر نہیں کی۔ گوشت تو ویسے بازار سے مل جاتا ہے، لیکن اس مسئلے کو سننے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آج مولوی صاحب سے مسئلہ ہم نے سنا ہے اب اپنے فریج کے اندر ہی رکھنا سارا کچھ۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے داروں میں بہت سارے ضرورت مند بھی ہوں گے، اور اس میں بھی کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کہ ہمارے بہت سارے صاحب ثروت لوگ جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے قربانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن غریب کو ایک دو بوٹی سے زیادہ نہیں دیتے۔ اور یہ بات میں اپنے اس مشاہدے کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ چند برسوں سے ہم نے جو یہاں قربانیاں شروع کی اور اس کے اندر دوستوں کی ترغیب دی کہ غریبوں میں گوشت تقسیم کرنے کے لیے بھی کچھ حصہ چھوڑ دیا کریں، اور اللہ کی توفیق سے لوگ چھوڑتے بھی ہیں۔ ایسے خوش نصیب ہیں کہ سالم جانور خرید کر اللہ کی رضا میں چھوڑ دیتے ہیں، خدا قبول فرمائے ان کو۔ ہمارے ایسے نوجوان ہیں الحمدللہ، ہمارے درس کے ساتھیوں میں سے جو یہیں سے بنے اللہ کی توفیق سے، وہ سارے کے ساتھ دو تین حصے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، ایک بوٹی بھی گھر لے کے نہیں جاتے۔ تو جب ان غریبوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں تو پھر انہوں نے خود بتایا کہ جب سے آپ سے گوشت ہمیں ملنا شروع ہوا ہے تب سے ہمیں پیٹ بھر کر گوشت کھائے، ورنہ اس سے پہلے سارا سال ہمیں پیٹ بھر کر گوشت کھانا کبھی نصیب نہیں ہوا تھا، جبکہ دائیں بائیں بے شمار امیر لوگ ہوں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، جن کو اللہ پاک نے وسائل دیے وہ تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں، اگر اس موقع پر قربانی کا گوشت سارے کا سارا بانٹتے ہیں کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن ترجیح دیں غریبوں کو، ضرورت مندوں کو ترجیح دیں، واہ کا انتظار نہ کریں۔ وہ ذات جس کے نام پر بسم اللہ اللہ کہہ کر اس کا خون بہایا ہے، واہ وہاں سے مل رہی ہے آپ کو۔ انسانوں سے واہ نہ لیں، اور نہ انسانوں کی واہ کا کوئی اعتبار ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کے خوش ہونے کا بھی یا ناراض ہونے کا کوئی بھی اعتبار نہیں۔ کسی انسان کو آپ سے فائدہ پہنچا تو وہ خوش ہو جائے گا، ذرا سی آپ کسی بات اس کو پسند نہ آئی تو ناراض ہو جائے گا۔ کسی رضا یا ناراضگی کوئی اعتبار نہیں۔ ایک فکر ہمیشہ رہنی چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی رضا۔ وہ ناراض نہ ہو، وہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور وہ راضی رہا تو کچھ بھی کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ بس میری یہی التجا ہے، اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی کریں یا کوئی کام بھی کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کریں۔ میں بتا چکا ہوں کہ ایک ضرورت مند آدمی گھر کے اندر اس کے بہت سارے بچے ہیں، گوشت سارے کا سارا گھر میں رکھ کر کھا سکتا ہے، قربانی بھی اس کی قبول ہو جائے گی بشرطے کہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر کی ہے۔ یہ مسئلے کوئی نہیں بتائے گا، اللہ کی توفیق سے میں مسئلے آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے، کمال نہیں میرا، مسئلہ کھول کر بیان کر رہا ہوں، ہر شکل بیان کر رہا ہوں۔ آپ اپنے قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، سارے کا سارا بھی کھا سکتے ہیں، اگر نیت آپ کی قربانی کی تھی، قربانی بھی آپ کی قبول ہو گئی، گوشت بھی آپ نے گھر میں رکھ لیا، اللہ کے ہاں آپ کی وہ نیت اخلاص پہنچ چکا ہے، اور وہی مطلوب ہے۔
اور ایک آدمی جو ہے بڑے بڑے جانور قربان کر دیتا ہے، کئی اونٹ قربان کر دیے، بڑے بڑے بھینسیں قربان کر دیے، بھینسیں قربان کر دی، بیل قربان کر دیے، لیکن صرف ریاکاری دکھلاوے، خدا کی قسم سب کچھ برباد ہو گیا اس کا۔ ذرہ برابر بھی دل میں اس قسم کا وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے، ذرہ برابر بھی، کیونکہ واہ جی واہ کیا کہنا ہے، بڑا کمال کا جانور آپ لائے، اور دل میں خیال آئے، بلکہ اس وقت مزید ندامت ہونے چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگے یا اللہ میرے دل کے اندر ابلیسی وسوسہ پیدا نہ کرنا کہ میں خود پسندی کا شکار نہ ہو جاؤں، کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میں کچھ نہیں۔ جو آدمی جس کے اندر میں پیدا ہو گئی وہ اللہ کی نظروں سے گر گیا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سامنے جھکا ہے اللہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ ہر انسان اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور میں دعا بھی کرتا ہوں، آپ اس پر آمین کہیں کہ اللہ اس دعا پر مجھے عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، یا اللہ مجھے خود اپنی نگاہوں کے اندر بہت چھوٹا بنا دے کہ میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھوں، وفی اعین الناس کبیرا، یا اللہ دوسروں کی نظر کے اندر میری عزت اور وقت پیدا کر دے۔ خود پسندی کا شکار بیٹھتے ہیں، خود پسندی کا شکار نہ بنو۔ جب سے خود پسندی انسان میں آئی تب سے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تکبر اسی لیے اللہ کو ناپسند ہے۔ متکبر ذات صرف اللہ کی ہے، تکبر صرف اللہ ہی کو روا ہے، اسی کو جچتا ہے، اسی کو سجتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی ذات وہ ہے، سب سے بڑی طاقت والی ذات وہ ہے۔ انسان کے لیے تکبر ناروا ہے، ناجائز ہے۔ جب انسان نے تکبر اختیار کیا اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ عزازیل کو یعنی ابلیس کو اللہ نے تکبر کی وجہ سے خوار کر دیا اور لعنت کے زندان میں ڈال دیا۔ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، آدم کا سامنے کیوں نہیں جھکا، کہتے میں اس سے بہتر ہوں۔ تکبر کیا، اللہ نے اخرج انک من الصاغرین، نکل جا جنت سے، تو ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ سارے دوست میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ اس گرمی کے اندر کوئی راحت نہیں آپ کے لیے، مسجد کے اندر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بہت سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس کا صلہ دے۔ میں آپ سے زندگی کے ہر سانس میں سب میرے سمیت خدا سب کو توفیق دے، ہر وقت اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنی برتری کا احساس کبھی نہیں آنا چاہیے۔ ابلیس ہمارے ساتھ ساتھ ہے ہر وقت، وہ جب تک مرا نہیں ہماری جان نہیں چھوٹے گی سے، لیکن ہر وقت اللہ سے پناہ مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں اس ابلیس کے وسوسوں سے۔ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تو قربانی کا عمل جو اللہ نے توفیق دی ہے اس وقت بھی جھکیں خدا کے سامنے اور یا اللہ قبول کر لے۔ اس عمل کے اندر کہیں بھی کوئی خرابی آئی ہے، کہیں جھول ہے جو ہماری نظروں میں ہے یا نہیں، یا اللہ اس کی اصلاح تو کر دے۔ سب سے پہلے ہماری نیتوں کی اصلاح کر دے تاکہ آپ کا سارا عمل اول سے آخر تک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور خسارے سے بچ جائیں۔ کوشش کریں خدا کی توفیق شامل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے بھی صاحب ثروت لوگ حصہ ڈالیں، اور کوشش یہ کریں کہ جو لوگ اس دنیا میں آپ کے وجود کا سبب بنے ہیں، یعنی ماں باپ، اور جو لوگ اس دنیا میں آپ کی ہدایت کا سبب بنے ہیں، یعنی آپ کے اساتذہ جن سے آپ کو دین ملا ہے، دین کی سمجھ ملی ہے، اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہے ان کی طرف سے بھی حصے ڈالیں۔ یہ بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک اعلان سن لیں، 11 ستمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب میاں پارک تاج پورہ سکیم نیا پل کے پاس مسجد اقصیٰ میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ مولانا فرید احمد حقانی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ حسب سابق انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز یہاں ہوگی، 7 بجے ادا کی جائے گی۔
آج ذی الحج کی 6 تاریخ ہے 9 ذی الحج یعنی پیر کے روز اس کی صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج تک یہ ایام تشریق ہیں سارے. ایام تشریق تو خیر عاشورہ سے شروع ہو جاتی ہے 10ویں تاریخ سے، لیکن یہ بھی ایام تشریق میں ہے. آپ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ کم از کم اکیلے میں نماز پڑھیں یا باجماعت تکبیرات تشریق ضرور پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے. اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں. یہی چیزیں جو ہیں انسان کے اعمال میں سب سے بڑے اعمال ہیں، اور وہ اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے جس کو بار بار انسان دہراتا ہے. تو یہ 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہے. خواتین بھی گھروں کے اندر نماز پڑھیں تو وہ پڑھیں، صرف یہ کہ اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گی. یہ مسئلہ گھر کے اندر عورتوں کو بتا دیا جائے. عید الاضحیٰ اور قربانی کا احکام، یہ پمفلٹ پچھلے جمعے بھی تقسیم ہوا تھا، آج بھی آپ کو باہر سے مل جائے گا. لیکن میری گزارش ہے کہ یہ 8 صفحے کا پمفلٹ ہے، یعنی آپ 2-3 منٹ میں پڑھ لیں گے. 5 منٹ اس کے لیے وقف کر دیں، لیکن دھیان سے پڑھیں، کیونکہ کئی دفعہ مجھ سے مسئلہ پوچھا اور مسئلہ میں نے اس میں لکھا ہوا ہے. پوچھتا ہوں کہ آپ نے پمفلٹ ہاں جی پڑھا ہے، تو اس میں پڑھا پھر کیا ہے؟ اس میں پڑھا کیا ہے؟ جب ہم اللہ کی توفیق سے کچھ دوستوں کے تعاون کے ساتھ ہر سال اس کو تقسیم کرتے ہیں اور فری تقسیم کرتے ہیں، کوئی کسی سے کوئی پیسہ بنی تو پھر اس کی قدر قیمت پہچانیے، خود سمجھیے اور پھر دوسرے لوگوں کو پڑھائیے تاکہ دوسروں کا بھلا ہو جائے. اللہ جزائے خیر دے.